سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کسانوں کی ضروریات پوری کرنے اور زرعی مصنوعات کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری کے افغانستان سے روابط برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسل پرستی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور غیر ملکیوں سے نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیاسی اعلامیے کی منظوری دی ہے۔ اشاروں کی زبانوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد سماج سے محروم افراد کے انسانی حقوق کے مکمل ادراک کے ساتھ اشاروں کی زبانوں کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے اور زرعی مصنوعات کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں کاشتکاروں میں کسان کارڈز کی تقسیم، گومل زام ڈیم کے کمانڈ ایریا اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے بارانی تحقیقاتی مراکز کے افتتاح کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے وفاقی سطح پر چنے اور پام آئل سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی پیداوار کی مکمل منصوبہ بندی کی ہے۔ وزیر اعظم نے نشاندہی کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 10 ڈیموں کی تعمیر پر کام شروع کیا گیا ہے، جس سے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت آبادی میں اضافہ روکنے کے لیے ابتدائی تعلیم اور حفظان صحت کے بنیادی نظام پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی، جس میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ اور تعلیمات سے سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ غذائی تحفظ کی ایک پالیسی تیار کی گئی ہے، جسے منظوری کے لیے جلد صوبائی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری کے افغانستان سے جلد رابطے کرنے اور افغان عوام کے لیے ضروری انسانی اور ترقیاتی امداد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں ریڈ کراس کے بین الاقوامی کمیٹی کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان کی انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصاً خوراک اور ادویات کی فراہمی اور انسانی راہداری کے قیام میں مدد کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو عالمی ذمہ داریوں اور تعاون کے اصولوں کے مطابق افغان پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھانے والے ممالک کو مدد فراہم کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتکاروں، سفارتی اور عالمی تنظیموں کے عملے کے افغانستان سے انخلا اور دوسری جگہ منتقلی میں سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ نیو یارک میں آسٹریا اور سلوینیا کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصبوں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، عالمی انسانی قوانین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے متعلق بھی دستاویزی ثبوت پیش کیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں جوائنٹ کوآرڈینیشن کے 10ویں اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل میں شرح نمو اور ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا کہ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں راہداری منصوبے کی حمایت کرتی ہیں۔ اسد عمر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اپنے دونوں رہنماؤں کے نصب العین کو سمجھیں گے اور مل کر کام کرتے ہوئے اپنی اقوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ منصوبہ بندی کی وزیر نے کہا ہے کہ چین کی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کار سہولت مرکز قائم کرنے کا فیصلہ
کیا گیا ہے تاکہ چین کی سرمایہ کاری سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ ہم چین کے کارکنوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ویزوں کی فراہمی میں بھی نمایاں بہتری لائے ہیں۔ سی پیک سے متعلق منصوبوں کی سیکیورٹی سے متعلق اسد عمر نے کہا کہ ایک توسیعی سیکیورٹی سسٹم وضع کیا گیا ہے اور اس کا چین کے ساتھ تبادلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد راہداری سے متعلق منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو کام کرنے کا محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری منصوبوں کا حوالہ دیتے ہوئے چین کے قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن کے نائب چیئرمین نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی اٹوٹ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ دنیا وزیر اعظم عمران خان کی ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی برادری کو قائل کیا کہ وہ شجرکاری کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی مثال پر عمل پیرا ہوں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے صحت مند طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے اور لوگوں کے درمیان آگاہی کو فروغ دیتے ہوئے امراض سے بچاؤ پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج اسلام آباد میں 11ویں سالانہ صحت عامہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور مڈ وائفز کی خدمات کو صحت سے متعلق مسائل کے بارے میں عوام کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے نشاندہی کی کہ چین نے صحت اور تعلیم کے شعبوں پر توجہ دینے کی وجہ سے ترقی کی۔ ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 58 افراد جاں بحق اور 2357 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 48,151 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 4.89% رہی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسل پرستی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور غیر ملکیوں سے نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیاسی اعلامیے کی منظوری دی۔ اعلامیے کی منظوری ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں دی گئی جو ڈربن ڈکلریشن اور پروگرام آف ایکشن کی منظوری کے 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ اعلامیے میں تمام ملکوں، اقوام متحدہ کے نظام، عالمی اور علاقائی تنظیموں اور تمام متعلقہ شراکت دار اداروں پر زور دیا گیا کہ وہ عدم برداشت اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم رہے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اشاروں کی زبانوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد سماج سے محروم افراد کے انسانی حقوق کے مکمل ادراک کے ساتھ اشاروں کی زبانوں کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے انسانی حقوق کے لیے ہمارے اشارے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کوئٹہ اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، پشاور 33، کراچی 26، گلگت 30 اور مری 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لیہ 16، اننت ناگ اور شوپیاں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب تازہ ترین خبر، راولپنڈی میں قومی T20 کپ کے سب سے پہلے میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے تک ناردرن نے بلوچستان کے خلاف پہلے اوورز میں 6 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ ناردرن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کسانوں کی ضروریات پوری کرنے اور زرعی مصنوعات کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وزیر خارجہ نے عالمی برادری کے افغانستان سے روابط برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔